this crusade, this war on terrorism is going to take a while. امریکی صدر جارج بش کے بقول صلیبی جنگ کا آغاز ہوئے آج 17 سال بیت چکے ہیں۔ سابقہ صلیبی جنگوں کی طرح اب کی بار بھی مسلمان مزاحمتی گروہ آپس میں تفرقے کا شکار تھے، اور اسی تفریق کے باعث یورپی اور امریکی افواج کو مشرق وسطی اور افغانستان میں بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ عراق سے بالعموم اور موصل سے بالخصوص دولت اسلامیہ کی پسپائی کے بعد شامی حریت پسند مزاحمتی گروہوں میں اتحاد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سال کے آغاز میں سقوط حلب کے بعد تمام شامی حریت پسند شام کے صوبے ادلب میں اپنی طاقت جمع کر رہے تھے۔ درجنوں مزاحمتی گروہ آپسی اختلافات کی وجہ سے دست و گریباں تھے اور جانی نقصان بھی اٹھا رہے تھے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شام میں موجود تمام چھوٹی بڑی آزادی پسند تنظیموں نے آپس میں اتحاد کر کے 2 بڑی تنظیمیں بنا لی ہیں، اول احرار الشام اور دوم تحریر الشام۔ احرار الشام 6 بڑی اور 16 چھوٹی تنظیموں کا اتحاد ہے۔ 22 رکنی شورا اس کے ملٹری کمانڈر کا انتخاب کرتی ہے، جبکہ حسن سفیان اس تنظیم کے موجودہ عسکری کمانڈر ہیں۔ احرار الشام کی عددی قوت تقریباً 20,000 سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب 4 بڑی حریت پسند تنظیموں نے سابقہ جبہت النصرہ سے اتحاد کر کے نئی تنظیم تحریر الشام تخلیق کی ہے۔ تحریر الشام یعنی سابقہ النصرہ فرنٹ نے القاعدہ سے باقاعدہ قطع تعلقی کا اعلان کیا تھا، لیکن نظریاتی طور پر اب بھی اس جماعت کو القاعدہ کی ذیلی تنظیم ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابو محمد جولانی اس تنظیم کے عسکری کمانڈر ہیں، جبکہ تحریر الشام کی عسکری قوت 7,000 سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ ماہ کے اختتام پر 3 روزہ شدید لڑائی کے بعد احرار الشام نے ترکی کی سرحد پر موجود باب الہوا بارڈر کراسنگ کا قبضہ تحریر الشام کے حوالے کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق احرار الشام کے کمانڈر حسن سفیان اور تحریر الشام کے کمانڈر ابو محمد الجولانی نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اب شام میں بشار الاسد کے خلاف برسر پیکار حریت پسند ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر کام کر سکیں گے۔ ساتھ ہی کشمیر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق معروف کشمیری حریت پسند ابو دجانہ کی شہادت کے بعد ان کے نائب ذاکر موسیٰ کو انصار غزوۃ الہند کا نیا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ انصار غزوہ ہند کشمیر میں القاعدہ کی ذیلی جماعت ہے۔ تاحال ذاکر موسیٰ نے اس اعلان کی توثیق نہیں کی، لیکن اس سے قبل ایک آڈیو پیغام میں ذاکر موسیٰ حزب المجاہدین سے علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں۔ رہی بات حزب المجاہدین نے کہا ہے کہ ہمیں ذاکر کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہے، تو جب حزب المجاہدین مجھے ریپریزنٹ نہیں کرتی ہے تو میں بھی ان کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد حزب المجاہدین سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جواب طلب سوال یہ ہے کہ کیا عالمی سطح پر حریت پسند تنظیمیں اپنی طاقت جمع کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہ اس اتحاد سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جناب، جہاں دنیا بھر میں مختلف فوجی اتحاد قائم ہو رہے ہیں، وہیں مختلف جہادی تنظیمیں النصرہ، القاعدہ اور جیش اسلام سمیت دیگر جہادی گروہ بھی متحد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈیٹیل رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب، کیا واقعی یہ جہادی گروہ متحد ہو رہے ہیں؟ 2-3 چیزیں بتائیں آپ کو۔ جی، 1920 میں اس وقت لیگ آف نیشنز بنی ہے، جی، پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو انہوں نے پوری دنیا کو مختلف قسم کی نیشن سٹیٹس میں تقسیم کیا تھا، باؤنڈریز بنا دی تھی۔ یہ عراق کی باؤنڈری ہے، یہ شام کی باؤنڈری ہے، یہ مصر کی باؤنڈری ہے، جسے ہم بہت مقدس کہتے ہیں، سرحد کی حفاظت۔ شکریہ بات ہے، انہوں نے فوج بنانی تھی، مسئلہ بیچنا تھا، سب کچھ۔ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں، اور دنیا تقسیم ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر تقریباً 2003 تک، بلکہ 2001 کی اینڈ تک، اکتوبر تک، باؤنڈریز جو تھی بڑی مقدس چیز تھی کہ ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہر باؤنڈری کی ایک عزت ہوتی ہے، تحریم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، سینٹیٹی ہوتی ہے، سوورینٹی ہوتی ہے، یہ بہت لفظ استعمال ہوتے تھے۔ لیکن امریکہ نے جس وقت 9/11 ہوا ہے، تو سب سے پہلے اس باؤنڈریز کو خود توڑا۔ افغانستان پہ حملہ کیا، 48 ملکوں نے مل کے
مل یا میٹ کر دیا کہ کوئی تمہاری باؤنڈری نہیں ہے بھائی، تم چونکہ ہمارے مجرم ہو اس لیے ہم جب چاہیں تمہارے ملک پہ چڑھ دوڑیں گے، وہاں جا کے تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کریں گے، تمہارے 4-5 لاکھ بندہ مارنے کے بعد ہم ایک مرضی کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کریں گے، اپنی مرضی کے الیکشن کرائیں گے اور تمہیں کہیں گے اس طرح زندگی گزارتے تو گزارو، ہم زبردستی جمہوریت نافذ کریں گے۔ 2003 میں عراق میں یہ ہوا، اور عراق کے اندر جب انہوں نے باؤنڈریز ختم کی تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ تمام جہادی جو تھے اپنے علاقوں کے اندر لڑتے تھے، کشمیر میں لڑ رہے تھے، فلسطین والے فلسطین میں لڑ رہے تھے، افغانستان میں لڑ رہے تھے، اسی طرح دنیا پر بوسنیا والے بوسنیا میں لڑ رہے تھے۔ تو کوئی ادھر جاتا تھا، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا، یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ جنرل زیپ جو تھا، کمانڈر جو تھا ویتنام کا، اس کی مدد کے لیے فرانس سے لوگ اٹھ کے گئے تھے۔ بالکل۔ چی گویرا جو تھا وہ بولیویا میں پیدا ہوا تھا، نیکراگوا میں جا کے لڑا تھا، جا کے مارا گیا تھا، اس کے کیوبا میں جا کے مارا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ سارترے جا کے، ڈیگول جو تھا فرانس سے اٹھا تھا، وہ الجزائر میں جا کے لڑا تھا۔ تو ایک ایسی قوم جس کے اوپر کوئی دوسرا قبضہ کر لے، جو ظلم کا شکار ہو، جو اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہو، یا جو کمیونسٹ ریولوشن کے لیے آگے بڑھ رہی ہو، جو جمہوریت کے لیے بڑھ رہی ہو، اس کی دنیا پوری کی طاقتیں جو ہے وہ مدد کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن چونکہ گالی اسامہ بن لادن کو پڑتی ہے، گالی القاعدہ کو پڑتی ہے، گالی مسلمان کو پڑتی ہے۔ مسلمان اگر وہ بوسنیا میں جا کے لڑتا ہے تو کہتا ہے یہ باہر کے آئے جہادی، اپنی لائن کیوں کراس کی۔ لیکن پہلی دفعہ یہ باؤنڈریز جو ہیں وہ توڑی ہیں، آپ حیران ہوں گے، وہ توڑی ہیں ابو بکر بغدادی نے۔ وہ انہوں نے پہلے موصل کا علاقہ قبضہ کیا، شہر، پھر اس کے بعد شام، اور دونوں نے مل کے یہ انہوں نے باؤنڈریز بنا لی۔ لیکن میں یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آج سے کوئی مہینہ پہلے ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن اعجاز ہے۔ 25 جولائی کو یہ غزنی کے قریب ایک ڈرون حملہ ہوا تھا، اس میں مارا گیا۔ عبداللہ بن اعجاز جو ہے یہ کشمیری ہے، کشمیر جہاں فائٹ ہو رہی ہے ہندوستان کے خلاف، اس کا ایک نانا جو ہے اس کا نام تھا عبداللہ غزالی، جس کو عبد الغنی ڈار کے طور پہ جانا جاتا، عبد الغنی ڈار تھا، عبداللہ غزالی کے نام پہ ڈالا جاتا تھا۔ یہ شخص جو تھا یہ 1992 میں تحریک المجاہدین جو تھی، بڑی مشہور تنظیم تھی، اس کا حصہ تھا۔ یہ کہتا یہ ہے کہ مجھے پکڑا گیا، جس وقت پکڑا گیا تو میں رنگرٹ جیل میں مجھے رکھا گیا، وہاں بندہ ایک مجھے ملا جس کا نام تھا اعجاز احمد آہنگر۔ اچھا، آہنگر۔ ہاں، اس اعجاز احمد آہنگر جو بہت زبردست قسم کا مجاہد آدمی تھا، کشمیر میں لڑ رہا تھا، مار کھا رہا تھا، فیملیز بھی تھی۔ مجھے نوجوان اچھا لگا، اور کیونکہ میں بھی جہاد کے اندر شامل تھا کشمیر میں، تو میں نے اسے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، تم اسے شادی کر لو۔ تو 95 کے اندر وہ باہر جب آیا ہے، دونوں باہر آئے تو اس نے شادی کر لی، اس میں سے اس کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ اچھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام محمد، تیسرے کا سائمہ، چوتھے کا صابرہ۔ یہ بچے ہوئے، اس دوران یہ چلا گیا افغانستان۔ کون؟ اس کا داماد۔ جی۔ وہاں جا کے یہ لڑا، جہاد کے لیے 2003 تک وہاں رہا، پھر واپس آ گیا، افغانستان میں لڑا۔ ٹھیک، یہ مطلب کشمیر کا بندہ افغانستان میں، پھر وہاں چلا گیا، واپس آیا، پھر 2006 میں جب واپس آیا تو بچے پالنا شروع کر دے۔ سب سے بڑا بیٹا عبداللہ جو ہے، اس نے کہا باپ تم نے تو شہادت نہیں حاصل کر سکے امریکیوں سے لڑتے لڑتے، میں لینا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، اور یہ چلا گیا۔ 25 جولائی کو یہ ڈرون حملے میں مارا گیا، بالکل، ہم نے اور اس کی سیریمنی منائی گئی ہے کشمیر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تصور ابھر رہا ہے کہ ہم پوری بحثیت مسلم امہ ہمیں اس طاقتوں سے نجات حاصل کرنی ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، ہم جو نیشن سیکیورٹی اداروں کے لیے کتنا بڑا ہر ایک جگہ کے، کتنا بڑا، اسی لیے انہوں نے یہ جو انہوں نے کہا نا حزب المجاہدین کا، حزب المجاہدین کے اس نے صلاح الدین نے آج سے 6 دن پہلے بیان دیا ہے کہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا صلاح الدین، آ جائیں طالبان بھی آ جائیں کشمیر کے اندر، آ جائیں القاعدہ بھی آ جائیں، کہ ہم تنہا ہو گئے، نہ امریکہ مدد کرتا ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مدد کرتی ہے، نہ کوئی اور مدد کرتا ہے۔ سید علی گیلانی نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کھڑے ہو کے کہ اگر عالمی طاقتوں نے میڈییشن نہ کرائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا تو یہ شام سے زیادہ خطرناک بن جائے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ شام میں آپ آپس میں مسلمان ہیں، آپ لڑنا چاہتے ہیں، نہیں لڑنا چاہتے، نہیں لڑتے،
इंडिया के अंदर 23 करोड़ मुसलमान हैं जिनको हम एटम बम बना रहे हैं। हर बंदा एक एटम बम बन रहा है। तंग है, बिल्कुल। किसी की दाढ़ी पकड़ी जाती है, थप्पड़ मारे जाते हैं, कहा पाकिस्तान को गाली दो। किसी को जोर जोर से मारा जाता है, कहा नरेंद्र मोदी मेरा बाप है वो कहो। किसी वो जो पहलवान को उन्होंने पकड़ा है और उसका तलवारें लेके मारा है। ये वो 23-24 करोड़ एटम बम बन रहे हैं इंडिया के अंदर। एक कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, बाकी क्या होगा? तो ये जो फाइट बिल्ट होगी। और अगर सुने, और ऐसा क्या जिहादी तंजीमें मामलात को खिलाफत की तरफ लेके जा रही हैं? नहीं, खिलाफत तो एम है ना मुसलमान, खिलाफत गाली तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, एक हदीस है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके ऊपर तमाम ये लोग कहते हैं कि मेरे बाद एक अरसा तक जी खिलाफत अला मनहाज नबुआ रहेगी, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, फिर अल्लाह वो भी उठा लेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर गुलामी आएगी और फिर खिलाफत अला मनहाज नबुआ आएगी। ये मुसलमानों का खिलाफत एक उम्मत में काम करे, पूरी उम्मत में काम करे। ये भी जो हमने वो देखी है। अब इस वक्त सूरत हाल जो है, ये तहरीर शाम ने कहा, हयात और तहरीर शाम है, ये बहुत बड़ा ग्रोह है अबू मोहम्मद जोलानी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी तंजीमें आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब शुरू में जमात नुसरा बनी थी, तो हसन अबूद एक शख्स होता था, ये बहुत बड़ा लर्नड आदमी था। इसने इत्तेहाद सफ के नाम के ऊपर इसने वहां पर हलब में इनको इकट्ठा किया था, और ये 72 लोग थे, बहुत बड़े बड़े। और जब बशार अल-असद के कहते हैं कि उन्होंने उसने मिसाइल मारा था, तो सारे के सारे उसमें शहीद हो गए थे। ये सारे के सारे, अब हरार शाम को कौन सपोर्ट कर रहा था? कतर और तुर्की। ठीक। नसरा को कौन सपोर्ट कर रहा था? सऊदी अरब और इलाके जी। अब कतर, तुर्की, कतर वो अलहदा है, मुखालिफ है, यहां पे इकट्ठे हो गए। अब वो कहते हैं कि सेड असिस्टेंट को, यही वजह है कि शिया ईरान की तरफ से कौन गया? मुक्तदा सदर। और सऊदी सल्फी वहाबी की तरफ से कौन गया? मोहम्मद सलमान जी। अब दोनों के लिए खतरा कौन से हैं? ना बशार अल-असद है ना को एक दाइश। ठीक। अब दोनों क्या किस बात में मुत्तफिक हो गए हैं कि बशार अल-असद जाए तो जाए, हमें अपने आप को यहां पर मजबूत करना है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सारी अपनी हेजेमनी को वहां रखना चाहते हैं। अच्छा। इस उम्मत को लड़ा। लेकिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहां पर बयान करना चाहता हूं। आपने फरमाया 72 लोग इराक के शाम चले जाएंगे, इराक के शाम के इराक चले जाएंगे 72 लोग, और इराक के बेहतरीन लोग शाम चले जाएंगे, और तुम निकाले जाओगे इराक से। तो आप मखाबुद जाना थे, कहते या रसूलल्लाह हम क्या वापस आएंगे इराक? कहा अगर तुम वापस आना चाहते हो, हाँ तुम फिर वापस भी आओगे। अच्छा। तो ये वो लड़ाई की कैफियत जो है उस हादीस के मुताबिक अब बिल्टअप होती जा रही है। लेकिन मसला ये है कि ना हमारी हुकूमतों को इसका अंदाजा है, ना मुझे अंदाजा है। हम जो कल कश्मीर पे चीखे थे, उसी बात पे चीखे थे। ना कश्मीरियों को इसका अंदाजा है कि अगर ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो बन गया तो फिर कोई बाउंड्री महफूज नहीं रहेगी। वो इंडोनेशिया, मलेशिया से एक जहादी चलेगा और उसको जहां पहुंचेगा वहीं से उसको असला मिल जाएगा, और वहीं जाके वो लड़ेगा, वही वो मूवमेंट करेगा। कश्मीर से उठेगा, जाके अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, वही उसको असला मिल जाएगा, वहीं असला कैप्चर करेगा, मैन पावर। बोस्निया से उतरेगा, चेचनिया से उतरेगा, शाम में जाके लड़ेगा। इंटरनेशनल थिंक टैंक्स क्या कर रहे हैं? बाउंड्रीज लोग ये कर रहे हैं। बाउंड्रीज आपने खुद तोड़ी अफगानिस्तान और ईरान में आके। बाउंड्रीज आपने खुद तोड़ी पाकिस्तान से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेके, उससे ईरान से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेके, कुलाब से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेके। जब आपने बाउंड्रीज की इज्जत नहीं की तो फिर कोई भी बाउंड्री की इज्जत नहीं करता था। बहुत बुरा है और बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा पे रहम करे, रहम फरमाए। बिलाशुबा नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स, आज लाइव कॉल ज्यादा शामिल की जाएंगी। हमारे पास पूरा एक पार्ट है, कोशिश कीजिएगा आज के मौजूआत पर ही बात कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद।